جو حکومت وفاق میں ہوتی ہے اسی پارٹی کی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں کیوں آتی ہے؟ کیا ہمارے لوگ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں؟ جو 12 براہ راست نشستیں مہاجرین مقیم پاکستان میں 6 ویلی کے لوگوں کے لیے 6 جموں کے لوگوں کے لیے ان پہ وفاق کی حکومت اور بالخصوص پنجاب کی حکومت کا خاصا اثر پڑتا ہے، ان کا خاصا عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے وہ 12 میں سے 9-10 نشستیں تحفہ میں آزاد کشمیر کی آمدہ حکومت کو دی جاتی ہیں، جس سے آزاد کشمیر کے اندر ان کی پوزیشن مستحکم ہو جاتی ہے اور وہ واضح اکثریت لے کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے۔ تو یاسر حسن صاحب، یہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں یعنی کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے؟ بالکل ایسے ہی ہے سر، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ اس میں میرٹ کے اوپر چیزیں دی جاتی ہیں، جو ان کا بجٹ ہوتا ہے، تو وہ کرتے کیا ہے؟ وہاں بھی ٹوٹی نلکا چاہیے ان کو، وفاق کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود ان کے مسائل کیا ہیں مہاجرین کے؟ وہ ایک ٹکٹ میں 2 بلکہ 3 مزے لے رہے ہیں انہیں۔ کہ یہ جو مہاجرین کی سیٹوں سے لوگ الیکشن لڑتے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں سے، کیا وہ لوگ خود بھی مہاجر ہیں؟ 12 نشستیں علامتی طور پہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی شو کر رہی ہیں اس میں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یا آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں پھر حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی بنانے جا رہی ہے؟ اب اگر پاکستان کے حالات، باروزی حالات دیکھے جائیں، پاکستان میں جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں پی ٹی آئی ایک آدھ نشست کے سوا کوئی نشست نہ جیت سکی ہے، وہ باقی تمام نشستیں۔ تو یاسر حسن صاحب، آزاد کشمیر کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مخلوط حکومت بنے گی یا الیکشن سے قبل کوئی انتخابی اتحاد ہو جائے گا، یا اس کے بعد حکومت بنانے کے لیے کولیشن کچھ لوگ کی بات ہوگی؟ جی قریش صاحب، بڑا دلچسپ سوال آپ نے یہ کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، جہاں پہ تحریک لبیک آئی وہاں پہ نیشنلسٹ لوگ جو ہیں وہ اس سارے سینیریو میں کس کو ووٹ دیں گے؟ نیشنلسٹوں کی طرف سے ایک شکوہ کیا جاتا ہے، نیشنلسٹ جو جماعتیں ہیں، کہ ہمیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے، ان کو مکمل اجازت ہے، ان پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ پہلے اگر 2 جماعتی نظام تھا، آسانیاں تھیں عوام کے لیے اور سب انتظامی امور میں، یا زیادہ جماعتیں ہونے سے زیادہ بہتری ہے؟ زیادہ جماعتیں ہونے سے جو لیڈرشپ ہے یا جو انتخابات میں حصہ لینے کے شوقین لوگ ہیں ان کو زیادہ آپشنز ملتے ہیں۔ تو یہ جو وراثتی نظام بن کے اس کی کہیں وجہ جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے موروثی سیاست نے زیادہ زور پکڑا؟ مسائل کا حل ہی بلدیاتی انتخابات میں ہے، اسمبلی کے انتخابات میں اس کے مسائل کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں وہ سبھی نہیں چاہتے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں اور یہ طاقت تقسیم ہو جائے۔ بالکل ایسے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے باضابطہ آرڈر جاری کیا کہ آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات 3 ماہ کے اندر کرائے جائیں۔ یہ 4 سال۔ ضلع کوٹلی جو ہے ووٹ بینک کے اعتبار سے بڑا ضلع ہے، یہاں پہ کافی پرانے سیاستدان بھی ہیں۔ اس الیکشن میں کون سی جماعت ضلع کوٹلی سے کتنی سیٹیں لے گی؟ یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے۔ ضلع کوٹلی کا جو آمدہ الیکشن کا ماحول بننے جا رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی گورکھ دھندا میں آزاد کشمیر کے آمدہ انتخابات، آزاد کشمیر کی سیاست، مختلف اتحاد، کون سی جماعت کہاں جا کے رکے گی، کون سی جماعت حکومت بنائے گی، یہ انتخابات اہم کیوں ہیں، جو بھی حکومت بنے گی، جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے گی، اس کے لیے چیلنجز کیا ہوتے ہیں۔ خاص کر آزاد کشمیر کا آبادی اور ووٹ بینک کے اعتبار سے جو سب سے بڑا ضلع ہے اور جہاں پہ سالہ سال سیاست ہوتی ہے، ضلع کوٹلی، اس کے اوپر بالخصوص بات کریں گے۔ اور آج میرا ساتھ دیں گے سینئر صحافی یاسر حسن، ان کے ساتھ مل کے ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ سلسلہ الیکشن تک اور اس کے چند دن بعد تک جاری و ساری رہے گا۔ آپ کا فیڈ بیک آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے ضرور چاہیے ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کی دلچسپی ہوئی تو ہم سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ یاسر حسن صاحب السلام علیکم۔ السلام قریش صاحب، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ۔ یاسر صاحب بے حد شکریہ، آپ ایک ایسے نوجوان صحافی ہیں جو بڑا شوق، جنون اور ذمہ داری سے سیاست کے اندر موجودہ حالات کے اوپر گہری دلچسپی رکھتے ہوئے حالات سے آگاہ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ میرے سامنے ہیں اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے بعد جو حکومت آزاد کشمیر میں بنتی ہے، جو حکومت وفاق میں ہوتی ہے اسی پارٹی کی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں کیوں آتی ہے؟ کیا ہمارے لوگ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ قریش صاحب آپ کا
हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि आपने हमें अपने सामने बिठाया। कुरैशी साहब, आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 4-5 इंतखाबात देखे जाएं तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो हुकूमत वफाक में होती है वही हुकूमत बराह रास्त आज़ाद कश्मीर में उसी जमात की हुकूमत बनती है। इसकी मेन वजूहात में से सबसे अहम वजह यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की जो 12 बराह रास्त नशिस्तें माजरीन मुकीम पाकिस्तान में 6 वैली के लोगों के लिए और 6 जम्मू के लोगों के लिए, उन पे वफाक की हुकूमत और बिलखसूस पंजाब की हुकूमत का खासा असर पड़ता है, उनका खासा अमल दखल है, जिसकी वजह से वो 12 में से 9-10 नशिस्तें तोहफा में आज़ाद कश्मीर की आमदा हुकूमत को दी जाती हैं, जिससे आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो जाती है और वो एक वाज़ेह अक्सरियत लेके हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है। ठीक, तो यासर हसन साहब, ये जो महाजरीन की सीटें हैं यानी कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है सर, इसमें कोई दो राय भी नहीं है इसमें। तो क्योंकि वहाँ पे एक तो वोट बैंक बहुत बड़ा नाम सा होता है, वहां से जो बिलखसूस वैली के हल्कों से तल्लक रखने वाले 6 MLA साहिबान आते हैं, वो चंद 100 वोट लेके आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन मुंतखब होते हैं। यहाँ पे एक मुतालबा किया जा रहा है कि उनका तरीकाकार चेंज किया जाए, जिस तरह टेक्नोक्रेट्स मेंबरान असम्बली बनाए जाते हैं, सीटें वो 6 माजरीन की वैली वाली रखें और 6 माजरीन जम्मू वाली रखें, लेकिन उन्हें अददी एतबार के हिसाब से आज़ाद कश्मीर में नुमाइंदगी दी जाए, जिस तरह टेक्नोक्रेट्स के मेंबरान असम्बली की 8 नशिस्तें। ठीक, तो यासर हसन साहब, ये जो माजरीन की सीटें हैं वहाँ से जो मेंबरान असम्बली बन जाते हैं उनको बजट मिलता है, मेरिट के ऊपर चीज़ें दी जाती हैं जो उनका बजट होता है, तो वो करते क्या है? वहाँ भी टूटी नलका चाहिए उनको, वफाक की गवर्नमेंट होने के बावजूद उनके मसाइल क्या हैं माजरीन के? वो एक टिकट में 2 बल्कि 3 मजे ले रहे हैं। उन्हें पंजाब जो सूबाई हुकूमतें हैं उनमें भी वो अपना शेयर ले रहे हैं, वहाँ पे भी वो मकामी इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, अपना पूरा सियासी किरदार अदा करते हैं। वो कौमी असम्बली में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो वहाँ के बल्दियाती इंतखाबात में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बल्कि वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी अपना हिस्सा ले रहे हैं अपने मुंतखब सेनेटर से। उन्हें बाकायदा वजारतें दी जाती हैं, उन्हें बाकायदा फंड्स दिए जाते हैं, तरक्याती फंड्स दिए जाते हैं, और जो एक वजीर की सवाबदीद होती है, जो एक वजीर का बजट होता है, वो भी उन्हें पूरा मिल रहा है। मुझे थोड़े पे किसी को इतराज नहीं है, सही, मुझे इतराज उनके तरीकाकार पे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अक्सरियत लोगों को, कि उनका तरीकाकार ये हो कि जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी हल्का जाते हैं, यहाँ से मुंतखब होने वाले मेंबरान असम्बली अपनी पार्टी की अक्सरियत के हिसाब से, अददी अक्सरियत के एतबार से वो उन लोगों का इंतखाब करें, ताकि यहाँ के ही नताइज यहाँ पे असरअंदाज हो, वो उन नशिस्तों के नताइज इधर असरअंदाज ना हो सके। बिल्कुल ठीक। तो यासर हसन साहब, थोड़े लफ्ज़ों में मुझे बता दीजिए कि ये जो माजरीन की सीटों से लोग इलेक्शन लड़ते हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, क्या वो लोग खुद भी महाजर हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। वो लोग 47 में या 65 या 71 में जो लोग महाजरीन हुए थे मकबूजा कश्मीर से, वो लोग जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आबाद है, तकरीबन मेरा अंदाजा वो 18-20 लाख के करीब आबादी है उनकी, उन लोगों को यहाँ पे नुमाइंदगी दी गई है। ये 12 नशिस्तें अलामती तौर पे मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी शो कर रही है इसमें। तो आपके साथ ये जो चंद सवालात हुए, इससे तो साबित हो गया कि जो हुकूमत वफाक में है और जो माजरीन की सीटें वहाँ पे होती हैं, यही असरअंदाज हो के अगर हुकूमत बनती है, तो मैं ये कह सकता हूँ या आपसे पूछ सकता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में फिर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बनाने जा रही है? इसमें देखने वाली बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात 2016 में हुए थे, उन इंतखाबात में पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। पंजाब से जो अक्सरियत नशिस्तें थी माजरीन की, वो मुस्लिम लीग नून कामयाब हासिल करने में कामयाब हो गई थी, जिसमें नून लीग की आज़ाद कश्मीर से 5 नशिस्तें थी और 7 नशिस्तें उनकी माजरीन के हल्कों से थी। अब अगर पाकिस्तान के हालात, बारूजी हालात देखे जाएं, पाकिस्तान में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उनमें PTI एक आध नशिस्त के सिवा कोई नशिस्त ना जीत सकी है। वो बाकी तमाम नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आई, पीपल्स पार्टी और JUI फ्री के हिस्से में एक नशिस्त आई है। अब अगर पंजाब के अंदर नून तहरीक इंसाफ की कारगुजारी मुतासर कुन हुई, तो वहां से गालिब इम्कान है कि PTI वो नशिस्तें कामयाब कर लेगी, हासिल कर लेगी आसानी से। अब पंजाब के अंदर देखा जाए
تو جو گجرانوالہ ڈویژن ہے اس میں زیادہ اسٹرانگ ہولڈ مسلم لیگ نون کا ہے، لیکن انتظامی عمل دخل وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. وہاں سے جو پرانے لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، چودھری اسماعیل گجر متعدد بار وہ ممبر اسمبلی بنے، اس وقت بھی وہ آزاد کشمیر کے وزیر ہیں. وہاں سے چودھری اسحاق وہ بھی دوسری بار غالباً ممبر اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، وہ ناروال سیالکوٹ سائڈ سے. تو ان کو اگر وہاں کی نون لیگ نے بھرپور سپورٹ کیا اور انتظامی اثر استعمال نہ ہونے دیا تو اندازہ ہے کہ وہاں سے بھی ایسا ہو جائے گا، دفاع کر سکے شاید والی بات. تو یاسر حسن صاحب، آزاد کشمیر کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مخلوط حکومت بنے گی، یا الیکشن سے قبل کوئی انتخابی اتحاد ہو جائے گا، یا اس کے بعد حکومت بنانے کے لیے کولیشن کچھ لوگوں کی بات ہوگی؟ جی قریشی صاحب، بڑا دلچسپ سوال آپ نے یہ کیا ہے. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے کہ یہ جو الیکشن آمدہ جولائی میں ہونے جا رہا ہے 2021 کا الیکشن، یہ ماضی کے جو روایتی الیکشن تھے انتخابات سے ان سے ہٹ کے ہو رہا ہے. ماضی میں یہاں پہ ہمیشہ 2 پارٹی سسٹم رہا ہے، مسلم کانفرنس ورسز پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. گزشتہ 2 انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون ورسز پیپلز پارٹی رہی ہے. اب کی بار یہاں پہ 2 پارٹی سسٹم نہیں ہے، بلکہ 3 کیا آپ 4 بلکہ ملٹی پارٹی سسٹم الیکشن کہہ سکتے ہیں. اس میں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی حصہ لے رہی ہے، وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہے، وہیں پہ مسلم کانفرنس بھی اپنے گھوڑے دوڑانے جا رہی ہے، وہیں پہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی. اور اس میں مین جو دلچسپ پہلو ہے، تحریک لبیک پاکستان بھی آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ لے گی. پاکستان کے جو انتخابات کے نتائج ہیں وہ دیکھے جائیں تو وہاں پہ اس کا 3را نمبر آیا ہے نیشنل اسمبلی کے انتخابات میں 2018 میں. یہاں پہ اب یہ ملٹی پارٹی سسٹم کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں ہر حلقے میں پوزیشن پارٹی وائز ڈیفرنٹ جا رہی ہے، ہر ڈسٹرکٹ کی پوزیشن. اور ایک ضلع کے اندر اگر مثلا کوٹلی کے 6 انتخابی حلقے ہیں، ان 6 کے 6 حلقوں کی پوزیشن مختلف ہے، ان کی پوزیشن مختلف ہے. میں ضلع کوٹلی کے اوپر بھی آؤں گا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت حکومت کے اندر ہے، پھر پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، ریاستی جماعت، مسلم کانفرنس، اس کے علاوہ جماعت اسلامی جو ہمیشہ حکومت کی طرف جماعت جاری ہو اس کے اتحادی بنتے ہیں. آپ نے تحریک لبیک کا ذکر کیا، نو ڈاؤٹ لوگ جو ہیں اس کارڈ کو بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے جذبات ہیں مذہبی، مگر جو نیشنلسٹ ہیں وہ بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کے اندر رہتے ہیں، لیکن ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں. جہاں پہ تحریک لبیک آئی وہاں پہ نیشنلسٹ لوگ جو ہیں وہ اس سارے سینیریو میں کس کو ووٹ دیں گے؟ نہیں قریشی صاحب، یہ نیشنلسٹوں کی طرف سے ایک شکوہ کیا جاتا ہے، نیشنلسٹ جو جماعتیں ہیں کہ ہمیں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے. ان کو مکمل اجازت ہے، ان پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. بلکہ آزاد کشمیر کے اندر ایک معروف قوم پرست جماعت ہے NSF نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اس کی جو مدر آرگنائزیشن ہے نیب ہے، اس کے جو سربراہ لیاقت یاد، وہ ان کی پارٹی رجسٹرڈ بھی ہے، انتخابی نشان کلاڑا ہے ان کا. وہ 3-4 الیکشنوں میں حصہ بھی لے چکے ہیں جیرا کے حلقہ انتخاب سے. صحیح، یہ تو بڑی اچھی معلومات دی آپ نے مجھے. تو مجھے پھر یہ بتا دیجئے کہ انتخابات جو ہیں آزاد کشمیر کے اس بار، پہلے اگر 2 جماعتی نظام تھا، آسانیاں تھیں عوام کے لیے اور سب انتظامی امور میں، یا زیادہ جماعتیں ہونے سے زیادہ بہتری ہے؟ زیادہ جماعتیں ہونے سے جو لیڈرشپ ہے یا جو انتخابات میں حصہ لینے کے شوقین لوگ ہیں ان کو زیادہ آپشنز مل چکے ہیں اس وقت. زیادہ آپشن. پہلے یہ ہوتا تھا 2 بندوں کوئی پارٹی ٹکٹ ملتے تھے، اب 2 کے بجائے 5 بندوں کو مل جائیں گے. ٹھیک، تو یعنی کہ جتنے زیادہ امیدوار ہوں گے، جتنی زیادہ پارٹیاں ہوگی، اتنے ہی لوگوں کے مسائل گلے شکوے سنے جائیں گے اور حل ہوں گے. ظاہری بات ہے اس میں جب کمپٹیشن زیادہ ہوگا تو ووٹر کی اہمیت میں اضافہ ہوگا. آزاد کشمیر کا جو بجٹ ہے اربوں روپے ہیں، بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. آخری بار جو انتخابات ہیں بلدیاتی 91 میں ہوئے تھے، اس کے بعد ہوئے نہیں. تو کیا یہ ایک حلقے میں 1 درجن امیدواروں کا ہونا اور 30 سالوں سے وہی لوگ آج بھی ٹکٹ لیتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں، تو یہ جو وراثتی نظام بن کے اس کی کہیں وجہ جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے موروثی سیاست نے زیادہ زور پکڑا؟ اصل قریشی صاحب، جو عام آدمی ہے، جو ایک لے مین ہے اس سوسائٹی کا، ریاست جموں کشمیر کا عام آدمی ہے، اس کا الیکشن اسمبلی کا الیکشن ہی نہیں ہے، اس کا الیکشن بلدیاتی الیکشن ہے. اس کے چونکہ مسائل کا حل ہی بلدیاتی انتخابات میں ہے.
اسمبلی کے انتخابات میں اس کے مسائل کا کوئی حل موجود نہیں ہے. آزاد جموں کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے, اس کے جو ممبران ہیں ان کا کام تھا بنیادی طور پہ قانون سازی کرنا اور لوگوں کے لیے سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرنا. اب جو ممبران اسمبلی ہیں وہ ترقیاتی فنڈز کے نام پہ ٹوٹی نلکے, کھمبے اور نالیوں اور روڈوں کی اسکیمیں تقسیم کر رہے ہیں. وہ یہاں پہ ٹھیکیداروں کی نرسریاں بنا چکے ہیں, ٹھیکیدار بن رہے ہیں, وہ آگے ان کے حمایتی بن رہے ہیں. بیسیکلی جو یہ بیس کیمپ ہے آزاد جموں کشمیر, یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ تھا. یہاں سے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے لیے ایک مثبت پیغام دینا تھا اور اس معاملے کا کوئی سلوشن نکالنا تھا. یہ اپنے اصل سے ہٹ چکے ہیں. بلدیاتی انتخابات تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں یہاں پہ نہیں ہوئے. تو یاسر حسن صاحب, اگر یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تو جو عوام خاموش ہے, بولی نہیں, وہ ذمہ دار ہے؟ کچھ انتظامی ادارے ہیں یا کہ سیاستدان نہیں چاہتے کہ ان کی کھڑپینچی, ان کا زور, ان کی طاقت کمزور ہو؟ قانون ساز اسمبلی کے ممبران ہیں, ان کا زیادہ قصور ہے اس میں. تو اگر اسمبلی ممبران چاہیں تو بلدیاتی انتخابات کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں, وہ سبھی نہیں چاہتے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں اور یہ طاقت تقسیم ہو جائے. بالکل ایسے محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ نے باضابطہ آرڈر جاری کیا کہ آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات 3 ماہ کے اندر کرائے جائیں. یہ 4 سال قبل کی بات ہے, لیکن اس پہ حکومت نے اسٹے آرڈر لے لیا ہے. اب سپریم کورٹ سے اس کے فیصلے کی امید ہے. بہرحال آزاد کشمیر میں عوامی سطح پہ بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ گزشتہ 1 سال سے بڑے زور و شور سے ابھر کر سامنے آ رہا ہے. میں مزید پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے خطے کی دوسری بڑی عدالت نے کہا بجٹ ہے, ملازمین ہیں, عملہ ہے, انتخابات ہونے چاہیے بلدیاتی, اس کے اوپر حکومت نے اسٹے لگوایا, اور اب جو بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے وہاں پہ جو ریٹ پینڈنگ ہے اس کا فیصلہ آئے گا تو پھر بلدیاتی انتخابات ہو سکیں گے. یقیناً ہو سکیں گے. پھر اگر سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر نے اس پہ فیصلہ دے دیا کہ کرائے جائیں تو پھر اس کے بعد کوئی جواز یقیناً نہیں رہتا. ضلع کوٹلی جو ہے ووٹ بینک کے اعتبار سے بڑا ضلع ہے, یہاں پہ کافی پرانے سیاستدان بھی ہیں. اس الیکشن میں کون سی جماعت ضلع کوٹلی سے کتنی سیٹیں لے گی؟ یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے. ضلع کوٹلی کا جو آمدہ الیکشن کا ماحول بننے جا رہا ہے, اس میں جماعتوں کی اہمیت تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس میں سیاسی شخصیات کا زیادہ اثر سامنے آ رہا ہے. یہ الیکشن جماعتوں کا الیکشن کم ہے اور شخصیات پلس برادریوں کا الیکشن زیادہ ہے. اس میں شخصیت میٹر کر رہی ہے. حلقہ انتخاب میں کون سی شخصیت کس پارٹی کے ساتھ ہے, اس کے حوالے سے یہ الیکشن بن رہا ہے. اب یہ کوٹلی سٹی کی جو بات ہے, کوٹلی میں اب پہلے 5 حلقہ انتخاب تھے, اب 6 ہو گئے. کوٹلی شہر کو ایک نیا حلقہ ملا آبادی کے اعتبار سے. اس حلقے میں اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اب تادم میں گفتگو, ابھی تک پیپلز پارٹی نے ٹکٹ اناؤنس نہیں کیا, لیکن یہ یقینی بات ہے کہ کوٹلی سٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی چودھری محمد یاسین صاحب کو میدان میں اتار رہی ہے, جو قائد حزب اختلاف ہیں, سابق سینئر وزیر ہیں. پاکستان مسلم کانفرنس جو ہے اس میں حال ہی میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر مال ممبر اسمبلی سردار فاروق سکندر شامل ہوئے. وہ نکیال کے بجائے آپ کی بار کوٹلی سٹی سے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.